اسلام والمسلمین جناب سید حسنین رضا کاظمی صاحب نو تے جڑے دوست باہر کھڑے نے انہاں کے گزارش کراں گا کہ وہ امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ. درود محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتمس ہوں مجمعین کی بلندی ہے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سنہ ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جاهله ومن جاهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حداه ومن حداه فقد عداه. والصلاة والسلام على سيدنا الموجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لك الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت میں دشمنوں قاتلوں پہ لعنت. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ.
تمام تر حمد و ثنا عالمین کے رب کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمایا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری کوئی فضیلت نہ تھی، جیسے ہی محبت حسین سے ہمارا دل منور ہوا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بے مثل و مثال کر دیا ہے۔ یہ خالق کائنات کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذات کی محبت عطا کی ہے جس سے وہ خالق کائنات خود محبت کرتا ہے۔ اچھا، دنیا کا اصول یہ ہے کہ حبیب یہ چاہتا ہے کہ میں ہی فقط اپنے محبوب سے محبت کروں۔ اگر کوئی اور اس سے محبت کرے تو حبیب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حبیب چاہتا ہے کہ میرا محبوب صرف میرا ہو، میں ہی صرف اس سے محبت کروں۔ مگر محبت حسین کی قیمت دیکھیے، محبت حسین کی عظمت دیکھیے، اہمیت دیکھیے۔ خدا فرما رہا ہے احب اللہ من احب حسینا، رسالت آپ نے یہ مبارک جملے صادر فرمائے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے وہ پہلے حسین ابن علی سے محبت کرے۔ من احب اللہ من احب حسینا، رسالت مآب فرما رہے سنو، خدا فقط اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ جو حسین کا حبیب ہو حقیقت میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے احسان ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین ابن علی کی محبت عطا کی ہے۔ اور خدا کہا ہے جیسا بادشاہ اور جیسی عظیم ذات حسین ابن علی کی ہے ویسی کسی اور کی ذات نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک کشش ہے آقا حسین ابن علی کے اسم مبارک میں کہ لوگ کھینچے آتے ہیں در حسین ابن علی۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے ایک ربائی کہی ہے، اور ربائی آپ بچپن سے سنے آ رہے ہیں، اور میں اگر میرے وجدان سے آپ میرے ضمیر سے پوچھیں تو میں اس ربائی کو الہام کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ یہ الہام کا اشارہ ہے، کسی عام فکر کے مالک کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اتنے خوبصورت الفاظ پرو سکے۔ ربائی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس ربائی کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس ربائی کہتے ہیں جس کے 4 مصرے ہوں۔ ربائی کے مصرے 4 ہیں مگر نام حسین 5 بار استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بولیے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مصرے 4 مگر نام حسین 5 مرتبہ۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہے اس ربائی کی اور خوبصورتی یہ ہے کہ تیسرے مصرے میں نام یزید ہے مگر نام حسین نہیں ہے۔ تیسرے مصرے میں سرداد نداد دست در دست یزید، اس مصرے میں لفظ یزید آیا ہے مگر لفظ حسین نہیں رکھا گیا۔ آئیے خواجہ معین الدین چشتی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے دونوں مصروں میں 2 مرتبہ نام حسین رکھا مگر تیسرے مصرے میں آپ نے نام حسین نہیں رکھا، اس کی بھائی کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں خواجہ معین الدین چشتی کا جواب آئے، ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جہاں یزید آ جائے وہاں پہ حسین نہیں آ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا لوگ یزید سے طرفداریاں ظاہر کر رہے ہیں، یزید سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کچھ تو بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حسین کو بھی مانتے ہیں یزید کو بھی مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے دنیا کو سمجھایا ہے حسین کو بھی اور یزید کو بھی، والوں کو جواب دیا ہے عقل کے اندر جس دل میں محبت یزید آ جائے وہاں پہ محبت حسین نہیں آئی۔ کہتے ہیں ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟
یہ بی کیا ہے؟ ہم بی حسین کو مانتے ہیں۔ بھائی سینہ تان کے لئے جواب دیا کرو، تم بی حسین کو مانتے ہو، ہم تو بی نہیں، ہمارا سب کچھ حسین ابن علی۔ شاہ حسین سے ربائی پہ ذرا غور کریے گا، اور جب ربائی کو آپ پڑھیں سنیں ایک لطف کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔ شاہ حسین بادشاہ حسین۔ اچھا شاعری کا اصول ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاعری کا اصول ہے کہ ایک ہی مصرے میں ایک ہی معنی کے دو لفظ استعمال کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ شاعری کی دنیا میں ایک ہی مصرے میں ایک ہی معنی کے دو لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس ربائی کے پہلے مصرے میں یہ سور توڑ دیا۔ اچھا میں نے ایک شاعر سے اس عنوان سے بات کی تو وہ کہنے لگے بہت بڑا جرم ہے ایک ہی مصرے میں ایک ہی معنی کے دو لفظ استعمال کرنا۔ بھئی خواجہ معین الدین چشتی نے یہ جرم پہلے مصرے میں کر دیا۔ شاہ حسین بادشاہ حسین، ہمارے ہاں شاہ کو ہی بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کو ہی شاہ کہتے ہیں۔ شاہ اور بادشاہ دونوں لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی آپ نے تو شاعری کا اصول پہلے مصرے میں توڑ دیا ہے۔ عجب نہیں خواجہ معین الدین چشتی کا جواب آئے بھائی ہم پہ اعتراض نہ کرے، فارسی کی لغت اٹھا کے دیکھو۔ جب ہم نے فارسی کی لغت کھولی تو دیکھا شاہ اسے کہتے ہیں جو جسموں پہ حکومت کرتا ہے، جب بادشاہ اسے کہتے ہیں جو دلوں میں حکمرانی کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سمجھایا ہے ہمارے جسموں کا حاکم بھی حسین ہے، ہمارے دلوں کا حاکم بھی حسین ہے۔ شاہ حسین بادشاہ حسین، ہمارے جسموں پہ بھی حکومت آقا حسین ابن علی کی ہے، ہمارے دلوں پہ بھی حکومت صرف حسین ابن علی کی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ رعایا جس کا مالک اور حاکم حسین ابن علی ہے۔ اگلا مصرع دیکھیے، دین اصل حسین، حسین دین ہے۔ اللہ اکبر، حسین فقط دیندار نہیں، حسین خود وجود میں دین ہے۔ حسین صرف پابند شریعت نہیں، حسین خود وجود میں شریعت ہے۔ ذہنوں کو بیدار کریے، حسین فقط آدمی نہیں، حسین وارث آدم ہے۔ دنیا آقا حسین کے مقام کو کیسے سمجھے گی؟ دین اصل حسین، یزید کو جو رحمت اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی جواب ہے۔ دین اصل حسین، حسین دین ہے۔ یزید فقط آقا حسین سے نہیں لڑا، یزید حقیقت میں دین سے لڑا۔ دین اصل حسین، حسین دین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی یہ فرما رہے ہیں حسین دین ہے، یزید صرف حسین سے نہیں بلکہ وجود دین سے لڑا ہے۔ عقل کے اندر جو دین سے لڑے رحمت اللہ نہیں وہ لعنت اللہ ہوا۔ یزید سے طرفداریاں بنائیں، دین پناہ اصل حسین، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ اگر دین کو، اسلام کو، شریعت کو کوئی پناہ گاہ چاہیے تو وہ در حسین ابن علی کا سردار نداد دست در دست یزید۔ اللہ اکبر، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، حق یہی ہے، سچ یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ابن علی۔ آقا حسین نے اپنے لہو سے شجر دین کو آبیاری کی۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر خدا کے بعد۔ بھائی میرا ذرا سے اختلاف ہے، بڑا خوبصورت، بلکہ اس کے مقابل ایک حدیث نے مصرع کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہیں بھائی، اسلام بس زندہ ہو چکا ہے بس کربلا بنا۔ آقا حسین ابن علی وجود دین ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آقا حسین کی محبت اگر خدا اور رسول کی وجہ سے ہے
خدا اور رسول کے لیے آقا حسین سے محبت کرتے ہیں تو آقا نے فرمایا تھا کہ میدان محشر میں ہمارا محب اس شان سے آئے گا، ہمارے ساتھ مل کے آئے گا، ہمارے ساتھ جڑ کے آئے گا، ہمارے ساتھ متصل ہو کے آئے گا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، میدان محشر میں اگر آپ میدان محشر کی ہولناکیاں پڑھیں اور میدان محشر کے خوف کو دیکھیں، قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہی ہے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی سے، بہن بہن سے دور ہو رہی ہوگی۔ یہ قیامت کی منظر کشی کی ہے قرآن مجید میں۔ خدا کی قسم، اس دنیا میں اگر کوئی عظیم رشتہ ہے تو وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ ماں اور بیٹے کی محبت، ماں اور اولاد کی محبت انتہائی حساس محبت ہوتی ہے اور بڑی مضبوط محبت ہوتی ہے۔ خدا یہ سلسلہ جو سیلابی ریلے کا جاری ہے، خدا تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ یہ 2-4 روز پہلے کی جو میڈیا کی خبر تھی کہ بچے ڈوب رہے ہیں، ماں بچوں کو بچانے کے لیے خود نہر میں کود گئی، ماں بھی 2 بہنیں ڈوب رہی ہیں، بہن نے بہنوں کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی، تینوں بہنیں ڈوب گئی۔ بھائی یہ رشتے سارے، ماں کا رشتہ اولاد سے بڑا حساس ہوتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے میدان محشر میں اس کی حساسیت ختم ہو جائے گی۔ ماں اسی اولاد سے دور بھاگے گی جسے دنیا میں بچاتی تھی، اولاد باپ سے دور بھاگے گی، رشتے دار سے دور بھاگیں گے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر روئے کائنات میں کوئی عظیم رشتہ ہے اور میدان محشر میں کوئی رشتہ کام آنے والا ہے، وہ صرف محبت حسین ابن علی کا رشتہ۔ محبت حسین کے سوا کوئی اور رشتہ میدان محشر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہمارے ساتھ ہمارا محب ہوگا، 2 انگلیاں جس طرح ایک دوسرے ساتھ ہیں اسی طرح ہمارا محب ہمارے ساتھ ہوگا۔ سمجھتے ہیں آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میدان محشر میں آقا حسین کے لیے ایک عظیم ممبر ہوگا۔ گویا حسین فرما رہے ہیں جس ممبر پہ ہم ہوں گے ہمارے دائیں بائیں ہمارے محب ہوں۔ حسین آقا جوانان جنت کے سردار ہیں، آقا فرما رہے ہمارا محب ہمارے ساتھ ہوگا۔ گویا امام یہ سمجھا رہے جو اللہ اور رسول کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں ہوا ہمارے ساتھ۔ آقا کی محبت لازوال اور بے مثال محبت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی محب ہوں، ہمیں اس محبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں تو بھائی اس محبت کی لاج بھی رکھنا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آقا حسین کو جب دربار ولید سے قاصد ملا اور آقا نے کہا فرزند رسول آپ کو دربار میں ولید نے بلایا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ مجمع کی خاموشی کو یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی بات کو پک کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے جو ہے وہ سنیں اور اپنے اذہان کو اسی طرح متوجہ رکھیں۔ آقا ابو عبداللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے اس عنوان کو مصائب کے عنوان سے سنا ہوگا، آج فضائل کے عنوان سے سنیں۔ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ولید کا قاصد پہنچا، فرزند رسول آپ کو ولید نے دربار میں طلب کیا، سلام بیچی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت میں۔ روایت کہتی ہے آقا حسین مسجد نبوی سے اٹھے اور سیدھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے۔ امام معصوم اور حجت خدا کا کسی سے مشورہ کرنا، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی بلندی کی دلیل ہے۔ اب روایت کہتی ہے امام حسین حضرت سیدہ زینب کے حضور حاضر ہیں، فرمایا بہن زینب ولید نے قاصد بھیجا ہے، مجھے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ بہن بھائی کی گفتگو ہوئی، آخر میں یہ کہا گیا کہ بھیا حسین اکیلے نہیں جائیں گے، آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کے جائیں گے۔ روایت کہتی ہے بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے، آقا حسین نے دہلیز حضرت زینب سے اپنا قدم باہر رکھا۔ روایت کہتی ہے دائیں حضرت عباس ہیں، بائیں حضرت علی اکبر ہیں شہزادہ اون محمد ہیں شہزادہ قاسم ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ روایت کہتی ہے بڑا
خوبصورت جملہ روایت کہتی ہے بنی ہاشم کے جوانوں کے جرمت میں آقا حسین یوں چل رہے تھے، یوں نظر آ رہے تھے جیسے ستاروں کے جرمت میں 14ویں کا چاند دکھائی دیتا۔ آقا بنی ہاشم کے جوانوں کے جرمت میں دربار ولید میں پہنچے، ولید کے ساتھ مروان کھڑے ہو گئے، استقبال کیا۔ ولید نے فوراً خط نکالا اور کہا فرزند رسول شام سے خط آیا ہے، ایک بندے کی زندگی کی شام شہر شام میں ہو چکی ہے، اس کا بیٹا یزید اس کے تحت کا وارث بن کے خلیفہ وقت بن چکا ہے، لہٰذا آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہوگی۔ اب روایت کہتی آقا مسکرائے اور فرمایا میں یزید کی بیعت کروں؟ یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں فرزند رسول آپ کو ابھی اسی وقت یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ تو امام نے فرمایا ہم چراغ ہدایت ہیں، ہم بند کمروں میں باتیں نہیں کرتے، کل مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حسین اپنا فیصلہ سنا۔ بھائی جو بندہ امام نے پہلا درس دیا ہے اس موقع میں، جو پہلا پیغام ہے، جو بندہ اپنے موقف میں سچا ہو وہ اپنے موقف کو بند کمروں میں بیان نہیں کرتا، وہ کھلے میدان میں اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور مدینہ کے لوگوں کے سامنے اپنا موقف بیان کریں گے۔ روایت کا کہ حضرت یہ کہہ کے دروازے کی جانب بڑھے، جیسے ہی آقا دروازے کی جانب بڑھے تو مروان نے ولید سے کہا حسین اکیلے ہیں، بہتر یہی ہے اگر حسین بیعت نہیں ابھی کر رہے تو حسین کا سر قلم کرو اور ان کا سر شام روانہ کر دو۔ روایت کے جملے بخدا روایت کے جملے ہیں، جیسے اس نے کہا نا کہ حسین کو یہی پہ قتل کر دو، ان کا سر یہی پہ قلم کر دو، جیسے ہی اس کی نجس زبان سے یہ جملے نکلے آقا حسین سے مقدس کانوں تک کی آواز پہنچی۔ روایت کہتی علی امیر کا بیٹا باپ کے لہجے میں واپس پلٹے، فوراً مروان کو دیکھا اور فرمایا یبنا زرقا انت تقتلنی ام یقتلنی امیرک، اے نیلی آنکھ والی کے بچے تو حسین کو مارے گا یا تیرے امیر میں جرت ہے کہ مجھے مارے؟ اللہ اکبر، کتنا خیز و غضب تھا۔ روایت کہتی ہے مروان لرزنے لگا، اپنے بابا علی کے لہجے میں بولے، فرمایا تو مارے گا یا تیرا امیر یہ ولید مجھے مارے گا؟ روایت کہتی ہے پھر آقا نے فرمایا نہ اب کل تک نہیں، آج ابھی اسی وقت حسین اپنا موقف بیان کرے گا، ابھی میں اپنا اعلان کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے پھر آقا نے خطبہ فرمایا انا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید فاسق فاجر مولن بالفسق وقاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبعی مصرہ، یزید شجرہ خبیثہ سے ہے، میں حسین شجرہ طیبہ سے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر دے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، مل کے حیدری، مثلی لا یبائی مثلا۔ خدا کی قسم ایک ایک آقا کے اس خطبے کا حرف قابل تفسیر ہے۔ ان 10 دنوں میں اسی خطبے کو عنوان سے گفتگو ہماری جاری ہے، آقا کے ایک ایک خطبے کے حرف کا قابل تفسیر ہے۔ بھئی یہ وارث قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے، قرآن کے حرف قابل تفسیر ہیں تو حسین آقا کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ قابل تفسیر ہے۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہیں تو نفیس سا جملہ آپ کے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر حسین کتابوں میں ہوتے تو قرآن ہوتے، اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو حسین ابن علی حسین وارث قرآن ہے۔ یہ بھی میں عرض کروں گا کسی مجلس میں کہ آقا حسین اور قرآن میں جو مماثلتیں ہیں وہ بیان کروں گا۔ اگر قرآن شفا ہے تو حسین ابن علی کے قدموں سے مس ہونے والی ہاتھ شفا ہے۔ اگر قرآن ہدایت کا مرکز ہے تو امام حسین امام ہادی ہے۔ اگر قرآن حق ہے تو حسین ابن علی حق المبین ہے۔ میں عرض کروں گا حضرت کا ایک ایک جملہ، فرمایا انا اہل بیت النبوہ۔ اللہ اکبر، فصاحت و بلاغت حسین ابن علی پہ ہماری جانیں قربان۔
خطیب نہج البلاغہ امیر المومنین کے فرزند کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، کیا فرمایا؟ انا اہل بیت النبوہ، اے ولی سن، میں نبی کے گھر والا نہیں، نبوت کے گھر والا۔ بھئی آپ توجہ فرمائیں گے تو میں بات آپ تک پہنچا پاؤں گا۔ کتنی خوبصورت فصاحت و بلاغت ہے، میں نبی کے گھر والا نہیں، حسین نبوت کے گھر والا ہے۔ آقا یہ سمجھا رہے ہیں نبی کے گھر والا ہونا فخر نہیں، نبوت کے گھر والا ہونا فخر۔ دلیل دوں قرآن مجید سے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کے گھر کا بیٹا تھا، جہنمی ہے۔ حضرت نوح کی بیوی نبی کی بیوی ہے، نبی کے گھر کی بیوی ہے، مگر جہنمی ہے۔ حسین آقا بتا رہے ہیں ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والے نہیں، ہم نبوت کے گھر والے۔ نبی کے گھر والا جہنمی ہو سکتا ہے، مگر نبوت کے گھر والا جوانان جنت کا سردار ہوتا ہے۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ اللہ اکبر، آپ کے ذہن مل گئے ہیں میرے ساتھ، ومعدن الرسالہ۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے یہاں توجہ نہ کی تو میں اپنا مفہوم اور اپنی بات نہیں پہنچا پاؤں۔ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی دکان نہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ بھائی دکان سے شے ختم ہو جاتی ہے اور دکان پہ شے لائی جاتی ہے، کان سے شے برآمد ہوتی ہے، کان میں شے ختم نہیں ہوتی۔ آقا فرما رہے ہم رسالت کی دکان نہیں، کائنات میں رسالتیں ہمارے در سے تقسیم ہوتی ہیں۔ بھئی کان سے شہد نکل کے تقسیم ہوتی ہے، مختلف شہروں بازاروں دکانوں میں شہد جاتی ہے۔ معدن الرسالہ، بھئی یہ میرے جملے نہیں، آقا ابو عبداللہ علیہ السلام کے جملے ہیں۔ فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں، یہاں سے رسالتیں بٹتی ہیں، یہاں سے رسالتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے خداوند متعال کسی کو منصب رسالت عطا کرتا ہے۔ دلیل ایک ایک جملے میں دلیل دوں گا، اور دلیل بھی قرآن مجید سے۔ ہمارا یہ فخر ہے، یہ علی والوں کا فخر ہوتا ہے، جب بھی فضائل اہل بیت کی بات کی جاتی ہے تو دلیل قرآن مجید سے بھی جاتی ہے، دلیل قرآن مجید سے ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن امیر سے جدا ہے، نہ امیر قرآن سے جدا ہے۔ بات یہاں پہ روک کے اب میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت قبیل صحابی امیر المومنین ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آقا کے جو خاص رازدان تھے ان میں سے ایک رازدان حضرت قمیل ہیں۔ خدا آپ کو ان کی مرکز کی زیارت نصیب فرمائے، اور دعائے قمیل بھی انہی سے منسوب ہے۔ حضرت قمیل امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مسجد کوفہ سے نکلے، کوفہ کے بازار سے گزرتے گزرتے ایک گلی سے گزر ہوا، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت آواز، خوبصورت لہن، خوبصورت لہجہ، یہ تلاوت کر رہا۔ حضرت قمیل کے پاؤں رک گئے، حضرت امیر المومنین نے پیچھے مڑ کے دیکھا قمیل رکے ہیں، فرمایا قمیل رک گئے، مولا وہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز میں بڑا درد ہے اور بڑی خوبصورتی ہے، فرزند رسول میں تلاوت قرآن سن رہا ہوں۔ حضرت نے امیر المومنین میں قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہوں، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے تسلیم سے سنا کرو۔ حضرت واپس پلٹے، فرمایا قمیل اس قاری قرآن کو نہ قرآن فائدہ دے گا، نہ اس کی گئی تلاوت اسے فائدہ دے گا، اور نہ تجھے یہ سنا ہوا قرآن فائدہ دے گا۔ قمیل پریشان، یا ابوالحسن آقا مولا امیر المومنین، کیا قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا؟ اتنی خوبصورت انداز میں، اتنے خوبصورت لہجے میں یہ دعا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا قمیل چلو، اسے اس کا قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ قمیل آقا کے حکم پہ سر تسلیم خم ہوئے، حضرت کی اقتداء میں چلنے لگے۔ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا قمیل ایک موقع آئے گا میں علی تمہیں یاد کراؤں گا،
وقت گزر گیا، سوچتے رہے کہ مولا کا بھی یاد کرائیں گے، یہ کیسی بات تھی، نہ اسے قرآن فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کا سننے والے کو قاری قرآن کا قرآن پڑھا گیا فائدہ پہنچائے گا۔ کمیل سوچتے رہے، میدان صفین سج گیا۔ میدان صفین میں ایک مد مقابل ایک شخص آیا، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آگے آواز دے کے کہتا ہے میں کسی اور سے نہیں لڑوں گا، اگر میں لڑوں گا تو علی ابن ابی طالب سے لڑوں گا، میں حیدر کرار سے لڑوں گا۔ میری طرف توجہ فرمائیے، آخری جملہ اور میں صاحب کی طرف آ رہا ہوں، میں کسی اور سے نہیں لڑوں گا، اگر میں لڑوں گا تو علی ابن ابی طالب سے لڑوں گا، میں حیدر کرار سے لڑوں گا۔ میدان صفین میں یہ پکار کے کہہ رہا ہے میرا مد مقابل صرف علی ہونا چاہیے۔ امیر نے کمیل کو آواز دی، کمیل میرے قریب آنا۔ کمیل قریب آئے، فرمایا آواز پہچان، یہ اسی قاری قرآن کی آواز۔ کل وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آج وارث قرآن نہ کہ قرآن پہ تلوار چلانے والے کھڑا ہوا ہے۔ یہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں اسے قرآن فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن شفا ہے، قرآن آپ کے لیے شفا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، آپ کے لیے ہدایت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، آپ کے لیے ہے۔ بھائی اگر آپ اس سے شفا نہیں لیں گے تو پھر کون شفا لے گا؟ اگر آپ اس رحمت کو نہیں سمجھیں گے تو کون رحمت کو سمجھے گا؟ اس لیے قرآن سے کبھی تلاوت، قرآن سے کبھی غافل نہ رہنا۔ امیر کا فرمان ہے جو بندہ کم از کم ہر روز 40 آیات کی تلاوت نہیں کرتا لیس منی، وہ علی کا شیعہ نہیں ہے۔ کل میں اسی عنوان سے، اسی موضوع سے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ آقا ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا انا معدن الرسالہ، ہم رسالت کی دکان نہیں، ہم رسالت کی خان ہیں۔ بس ہزاروں آج 2 محرم تک بھی گزر گیا، بس جلد اپنی بات کو ہم صاحبوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ 2 محرم صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کائنات کو بسانے والا حسین اجڑنے کا سامان لے کے زمین کربلا پہ پہنچے۔ حضرت کا رہوار رک گیا۔ یہ ذہن نشین فرمائے آقا سب کچھ جانتے تھے، اپنی مصیبت ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت کا رہوار رک گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نے 3 رہوار تبدیل کیے، دوسری روایت کے مطابق 7 گھوڑے آقا نے تبدیل کیے، مگر کوئی بھی جانور گھوڑا قدم نہیں بڑھا رہا۔ روایت کہتی ہے آقا نے فرمایا معاذ میرے قریب آؤ، یہاں کوئی بستی ہے تو بستی والوں کو بلا لاؤ۔ روایت کہتی ہے بنی اسد کے لوگ آقا کے سامنے آ گئے۔ حضرت نے فرمایا اس زمین کا کیا نام ہے؟ ایک شخص نے کہا فرزند رسول اسے ماریا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اسے شرق الفرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا آقا اسے غادریہ کہا جاتا ہے، ایک ضعیف بولا فرزند رسول اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ یہ کرب و بلا ہے فرزند رسول، یہ زمین انبیاء کے لیے بھی جائے تسکین نہیں ہے۔ فرزند رسول آپ یہاں نہ رکیے۔ روایت کہتی ہے حضرت نے آقا عباس کو آواز دی عباس میرے قریب آؤ، بیویوں کو محملوں سے اتار لو، ہمیں یہیں پہ رکنا ہے۔ عزادار و صاحبان مقاتل کہتے ہیں بیویاں محملوں سے اتری آقا۔ حسین نے حضرت عباس کو اپنے قریب کیا، شہزادہ علی اکبر کو اپنے قریب بلائے اور عجیب جملہ کہا اپنے 2 جوانوں سے۔ حضرت نے فرمایا عباس و اکبر میری بات غور سے سنو، یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ہمارے بچوں کو بے دردی سے مارا گیا۔ عباس و اکبر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عباس سنو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں سے دائیں چھین لی جائیں گی۔ حضرت عباس سن رہے ہیں مگر سر تسلیم خم ہے۔ روایت کہتی ہے مختصر کہ خیمہ حضرت زینب کے لیے آمادہ ہوا۔ روایت کہتی ہے سیدہ زینب خیمے میں موجود ہیں، کربلا کی مٹی اڑی اور خیمے میں داخل ہوئی۔ فرمایا فضا جلدی سے میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ آقا حسین قریب آئے، فرمایا حسین بھیا ہم کس زمین پہ آ گئے ہیں؟ بھیا حسین جب سے ہم یہاں پہنچے ہیں مجھے تسکین نہیں ہے، مضطرب ہوں۔ حسین بھیا یہ خاک اور نہیں ہے مگر اس خاک سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا زینب بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں کا وعدہ کیا گیا تھا، زینب بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرے بھائی کو ذبح کر دیا جائے گا۔
بس سزادار و آخری جملہ روایت کہتی ہے آپ نے بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا اس زمین کی کیا قیمت ہے؟ مولا ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، فرمایا نہیں ہم قیمت ادا کریں گے۔ روایت کہتی ہے مختصر قیمت ادا ہو گئی۔ ایک بزرگ آگے بڑھ کے کہنے لگا، اور یہی اختتامی جملہ ہے، ماتم کریے گا۔ روایت کہتی ہے بزرگ کہنے لگا فرزند رسول قیمت ہم نے لے لی، زمین جب دے دی جاتی ہے تو بے نامہ لکھا جاتا ہے، رجسٹری لکھی جاتی ہے۔ فرزند رسول یہ زمین کس کے نام پہ لکھی جائے؟ فرزند رسول اس زمین کا بے نامہ کس کے نام کا لکھا جائے؟ روایت کا یہ نظر یمین و شمالا، آقا حسین نے دائیں بائیں دیکھا، اکبر پہ جا کے نظر رکی، فرمایا زمین کربلا کا بے نامہ میرے اکبر کے نام پہ لکھا جائے۔ عزادار شہزادے کے نام پہ زمین کربلا لکھ دی گئی، لکھا گیا یہ جاگیر علی اکبر ہے، یہ جاگیر علی اکبر ہے۔ عزادار جب شام میں غریبا ایک ظالم 4 سال کی بچی کو تماچے مار رہا تھا، بچی رو کے کہہ رہی تھی جاگیر بھی میرے اکبر کی اور تو تماچے بھی مجھے مار رہا ہے۔ اکبر بھیا دیکھ تیری بہن کو تماچے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔